محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود، صدق اللہ العظیم۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو اس بات پر تنبیہ کی کہ اے مسلمانوں، کبھی بھی یہودیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ چونکہ میرے سامنے کئی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت ہی کم جانتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر تاریخ کے صفحات پلٹ کر ہم دیکھیں اور کربلا کے واقعے کو تاریخ کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہودی کون ہیں، عیسائی کون ہیں، اور آج یہ دونوں دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل مکہ ہی میں رہے، اپنی والدہ کے ساتھ وہیں بڑے ہوئے۔ وہاں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ جرہم، وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا، اسی قبیلے سے آپ کا رشتہ ہوا۔ اس طرح سے مکہ کی سرزمین، جہاں پرندے بھی نہیں اڑتے تھے، ایک نبی کے قدم کی برکت سے پورا مکہ آباد ہو گیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں رہے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق یہ ملک شام میں رہے۔ مکہ کی سرزمین میں انبیاء علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد پلتی رہی، بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یعقوب آئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف، اور اس طرح سے اگر ہم تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولاد میں بے شمار انبیاء تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے نام ہم سنتے ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سارے انبیاء کہاں تشریف لائے؟ حضرت یعقوب کی اولاد میں۔ یہودی کون ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے تاریخ کے آئینے میں، اور آج جو یہودی ہیں یہ کون ہیں؟ تاریخ کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہودی حضرت یعقوب کی اولاد ہی سے ہیں، یہ دوسرے نہیں ہیں۔ ہوا اصل میں کیا؟ جب حضرت یعقوب کی اولاد میں سارے انبیاء تشریف لاتے رہے، ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی،
تو جو یہودی یعنی حضرت یعقوب کی اولاد یہ سمجھنے لگی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے مکرم ہیں، اس لیے کہ دیکھو جس نبی کو بھی خدا بھیجتا ہے وہ ہمارے درمیان ہی بھیجتا ہے، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو انہی کے درمیان تشریف لائے، حضرت موسیٰ بھی انہی کے درمیان تشریف لائے۔ اچھا خیر، حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ ذہن پہ تھوڑا زور ڈال کر آج کی تقریر سننی ہے۔ تو یہودی کون ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد ہی سے ہیں، اور مسلسل ان کے درمیان جب انبیاء تشریف لائے، حضرت موسیٰ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے، تو ان کو ایک بڑی غلط فہمی کیا ہوئی کہ نبوت یہ ہمارے حصے کی چیز ہے، یعنی جو بھی نبی ہوگا وہ ہمارے درمیان ہی ہوگا، حضرت اسحاق کے خاندانی سے ہوگا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضور حضرت اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائیں گے۔ لیکن بہرحال آپ جب قرآن شریف اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات اور نظر آئے گی، وہ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان انبیاء بہت سارے تشریف لائے ان کی ہدایت کے لیے، مگر یہ بہت ہی سرکش قوم نکلی۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھیے، اللہ آسمان سے جنت کا کھانا اتارتا ہے، دسترخوان اتارتا ہے، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے، بادلوں کو سایہ بنا دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ ان سے اتنا کہتے ہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا، اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا، چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلو۔ تو یہ قوم کیا جواب دیتی؟ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ آسمان سے اللہ نے ان کے لیے نعمتیں اتاری تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم کو ایک کھانے پر صبر نہیں ہے، قسم قسم کے کھانے چاہیے ہم کو۔ بڑی سرکش قوم۔ ان لوگوں کا امتحان بہت سخت ہوا جب یہ مصر میں تھے، چونکہ حضرت یوسف یہ حضرت یعقوب ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یوسف کے سارے خاندان والے مصر میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو مصر میں حضرت یوسف کے جانے کے بعد مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ تو جب وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بادشاہ بنا، اس نے یہودیوں کو جو مصر میں بستے تھے ایک زمانے سے، حضرت یوسف کے زمانے سے، ان پر فرعون نے بہت ظلم کیا۔ کتنا ظلم کیا؟ ان کے بچوں کو زندہ قتل کر دیتا، دھوپ میں دن بھر کھڑا کر دیتا، کام کرواتا، مزدوری نہیں دیتا۔ لیکن حضرت موسیٰ جب تشریف لائے تو فرعون ہلاک ہوا سمندر میں ڈوب کر، اس کے فوجی ہلاک ہوئے، اور اللہ نے اس نعمت کو بار بار یاد دلایا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ کن سے بات کہی جا رہی ہے؟ جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے حضور کے زمانے کے، ان سے کہا گیا ارے یاد کرو تمہارے باپ دادا پر اللہ نے کتنا احسان کیا۔ جب مصر میں فرعون تم کو ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا، اللہ نے موسیٰ کو بھیج کر تم کو اس کے ظلم سے نجات دی، اور فرعون کو دریا میں ہلاک کر کے اس کے فوجی کو ڈبو کر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم سے نجات عطا کی۔ تو تم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہو؟ یاد کرو فرعون جب تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، یاد کرو جب فرعون تم پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا، کس نے نجات دی؟ اللہ نے نجات دی۔ تو کیوں محمد عربی پر ایمان نہیں لاتے؟ تو جو نعمتیں اللہ نے یہودیوں پر اتاری، ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا اور بار بار احساس دلایا، لیکن یہ قوم کہاں مانتی؟ انہوں نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ نبیوں کو زندہ قتل کر دیتے۔ ایسی قوم
اتنے سارے انبیاء آئے، احسان ماننا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، مگر ایمان کیا لاتے؟ نبیوں کو قتل کر دیتے اگر نبی ان کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو بہرحال اگر آپ حضرت یعقوب کی اولاد کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان میں آپ کو یہودی بھی نظر آئیں گے اور انبیاء کی جماعت بھی نظر آئے گی۔ یہودیوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے مسلسل نبیوں کو ان کے درمیان بھیجا، لیکن کچھ ہی ایمان لائے، ورنہ اکثر جو ہے ایمان لانے کے بجائے سرکشی کا انہوں نے راستہ اختیار کیا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ اب ذرا تاریخ کے دوسرے حصے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہودی کون ہے، یہ کوئی اور قوم نہیں، حضرت یعقوب ہی کی اولاد میں اس جماعت کا نام یہودی ہے جنہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا، جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا، حضرت سلیمان کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت یحییٰ کو بھیجا، مگر ایمان لانے کی سعادت بہت کم لوگوں کو میسر آئی۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ان کے قتل کا بھی پلان کیا، مگر اللہ نے آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اب یہ یہودی، ان کے پاس توریت تھی، ان کے پاس انجیل کی کتاب تھی، یہ انجیل بھی جانتے تھے، توریت بھی جانتے تھے۔ اور یہودی اصل میں ہے کون؟ آج بھی یہ اپنی زبان سے حضرت موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ کو جیسا ماننے کا حکم اللہ نے دیا ایسا نہیں مانتے۔ توجہ فرمائیں، یہ توریت میں حضور کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے تھے، اور قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ حضور کے نبی ہونے کی ساری نشانیاں ان کو معلوم تھی، مگر ایمان نہ لانے کی صرف ایک وجہ ہے۔ یہ مدینہ میں جو یہودی آئے تھے، توجہ کیجئے، آپ کہیں گے حضرت کہاں لے کر چلے گئے؟ توجہ کیجئے، میں آپ کو ایک انتہائی اہم سبق قرآن کا یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس سبق کو فراموش کرنے کی وجہ سے آج پوری امت اس زمین پر ذلت اٹھا رہی ہے، خدا کے اس سبق کو بھول جانے کی وجہ سے۔ میں تاریخ کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ تاکہ اس قوم کی فطرت سمجھ میں آ سکے۔ تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ اس قوم کی حقیقت اور اس قوم کا مزاج سمجھ میں آئے۔ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے، یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علماء نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، اور وہ ہجرت کر کے کھجوروں کی بستی میں آئیں گے جس کا نام یثرب ہے۔ مدینے کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب تھا۔ یہ سب ہجرت کر کے یمن سے مدینہ آئے، کیوں؟ کہ حضور جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے ایمان لے کر آئیں گے۔ چنانچہ جب آقا تشریف لائے اور ان کو اس بات کی خبر لگی کہ آخری نبی یہ تو حضرت یعقوب کی اولاد سے نہیں ہے، حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہے، یہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، کہنے لگے نہیں، ہم تو ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان اس وقت لاتے جب یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے آتے، یعنی ہمارے بیچ سے آتے۔ اللہ، حسد کی وجہ سے انہیں ایسا لگا کہ اگر ہم ایمان لے کے آئیں گے تو جو ہماری تاریخ ہے کہ نبی ہمارے درمیان ہی آتا رہا، ہمارے بیچ میں آتا رہا، ہمیں عزت ملی، نبوت ہمارے لیے خاص تھی، اگر ہم حضور پاک کو، محمد عربی کو رسول مان لیں گے تب تو ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، ہم کو غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مصطفیٰ کی غلامی کل کائنات کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں رہا کہ یہی غلامی اصل میں بادشاہی ہے۔ کون جانتا تھا عمر ابن خطاب کو؟ کون جانتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ کون جانتا تھا عثمان غنی کو؟ کون جانتا تھا علی شیر خدا کو؟ مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوتے گئے، کائنات کے تاجدار بنتے چلے گئے۔ اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کی تقدیر بدل جاتی، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آقا جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو چونکہ یہ مدینہ میں رہتے تھے
मुस्तफ़ा ने कहा आओ मिलकर अहद करें, मदीना तुम्हारा भी शहर है, मदीना हमारा भी शहर है, तुम भी रहते हो हम भी रहते हैं, दोनों मिलकर इस शहर की हिफाजत करेंगे। उन्होंने वादे किए, हाँ ना हम आपके दुश्मन का साथ देंगे ना आप हमारे दुश्मन का साथ देंगे। मदीना पर अगर कोई बाहर से हमला करेगा, चूंकि शहर हम दोनों का है, तो दोनों मिलकर इस शहर की हिफाजत करेंगे। वादे की, मुआहदे की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन ये यहूदी हसद की आग में दिन ब दिन बढ़ते गए। जब वो देखते कि मोहम्मद अरबी का दीन अब तो फैलते जा रहा है, रसूलुल्लाह का निजाम जमीन को अपने अंदर समेटते जा रहा है, तो हसद की आग भड़कती गई। ये क्या करते थे? मक्का के काफिरों से मिलकर उनको भड़काते थे कि वो मदीना पे आकर हमला करें। हालांकि हुजूर से मुआहदा हुआ है कि हम आपके दुश्मन का साथ नहीं देंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने कई मर्तबा माफ किया, कई मर्तबा माफ किया। कई बार आपको खबर लगी कि इन्होंने अहद को तोड़ दिया है, इन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया है, मगर हुजूर माफ करते रहे, माफ करते रहे। मगर जब बार बार मुआहदा उन्होंने तोड़ा, हत्ता कि एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इन्होंने हुजूर की जान लेने की कोशिश की। एक मर्तबा हुजूर को इंसाफ के लिए बुलाया, दीवार के नीचे हुजूर को बिठाया और पहले ही से सेटिंग कर दी थी कि पत्थर जैसे ही हुजूर दीवार के नीचे बैठे गिरा दिया जाए ऊपर से। लेकिन जिब्राइल अमीन आए, हुजूर को इत्तला हुई और अल्लाह ने फरमाया महबूब जब हम बचाने वाले हैं तो तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जान लेने की कोशिश की, मुसलमानों की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा चूंकि मुआहदा यह हुआ था कि शहर की हिफाजत दोनों मिलकर करेंगे, तुमने कई मर्तबा मुआहदा तोड़ा। हत्ता कि जब जंगे खंदक हुई, जब मुसलमानों ने मदीने के चारों तरफ खंदक खोदे थे ताकि मक्का के काफिरों से अपने आप को बचा सकें, मुसलमान उस वक्त बड़ी परेशानी के आलम में थे कि एक तो इतना बड़ा लश्कर आया है 10,000 का, पूरा मक्का उमड़ के आ गया है, सारे काफिर मिलके हमला किए थे कि आज मदीना को तहस नहस करके रख देंगे। मुसलमानों ने भूख प्यास बर्दाश्त करके खंदक खोद कर अपनी जानों की हिफाजत की और हुजूर के साथ रहे। ऐसे मौके पर अगर वो वाकई वफादार होते यहूदी तो हुजूर का साथ देते कि मदीना पर हमला हो रहा है तो हमारे शहर पर भी हमला हो रहा है। लेकिन वो साथ क्या देते, वो अंदर से मुसलमानों को परेशान करने लगे, जहां औरतें थी वहां हमला करने लगे। मेरे मुस्तफा ने कहा अब तुम मदीना में नहीं रह सकते, तुमने इतनी बार मुआहदा तोड़ा है कि तुम खुद अब मदीना में रहने के काबिल नहीं। मुस्तफा ने उनको मदीने से निकाल दिया। ये मदीना के यहूदी हिजरत करके कहां चले गए? खैबर चले गए। खैबर गए, कुछ सालों के बाद मुस्तफा ने खैबर को भी फतेह कर लिया। वहां से भी ये निकले और निकलकर इधर उधर हिजरत की इन्होंने। कोई यमन चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई ईरान चला गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कौम ऐसी है कि ये कभी भी अपनी शिकस्त भूलती नहीं है। ये कौम ऐसी है कि हमेशा दुनिया में सर उठाकर जीना चाहती है। ये कौम ऐसी है जो दुनिया में हमेशा सरदार बनकर जीना चाहती है, गुलामी इसे कबूल नहीं है। भले इसके लिए उनको जो कुछ करना पड़े वो कर लेंगे, लेकिन गुलामी कबूल करने के लिए कौम तैयार नहीं होती। अब तवज्जो फरमाएं, मेरे आका जब तक जमीन पर तशरीफ फरमा रहे, जाहिरी तौर पर यहूदियों को हिम्मत नहीं हुई कि वो मुसलमानों के खिलाफ या हुजूर के खिलाफ कोई साजिश करें। लेकिन उनको जो जिल्लत के साथ मदीने से निकाला गया, उनसे खैबर की जमीनें छीनी गई, ये अपनी शिकस्त भूले नहीं। ये सोचते रहे, मंसूबा करते रहे, साजिशें करते रहे कि एक वक्त तो ऐसा आएगा, हम नहीं तो हमारी नस्लों को हम सिखा के जाएंगे कि हमारी उस शिकस्त और जिल्लत का बदला तुम लेना। कि मुसलमानों ने हमको मदीना से निकाला है, मुसलमानों ने हमसे हमारे खैबर की जमीनें छीनी है, इसको ये भूल नहीं सके, खुद नहीं बदला ले सके, अपनी नस्लों को सबक पढ़ा के गए। हुजूर के बाद सिद्दीक अकबर खलीफा बने। सिद्दीक अकबर के जमाने में भी ये खुलकर मैदान में नहीं आ सके। सिद्दीक अकबर के जमाने में फितने जरूर उठे,
کچھ لوگ دین سے پھر گئے، جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ ادھر مسیلمہ نامی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، چاروں طرف سے مدینہ فتنوں میں گھر گیا، مگر صدیق اکبر کی استقامت کو سلام، سارے فتنوں کا سر کچل کے رکھ دیا، مسیلمہ کذاب کو بھی واصل نار کر دیا، دوزخ پہنچا دیا۔ اور اس جنگ یمامہ میں 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے دین کے معاملے میں سستی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کا بھی حساب لیا، وہ زکوٰۃ دینے لگے۔ یوں کہہ لیجئے کہ فتنے اٹھے تھے مگر سارے فتنے دب گئے۔ یہاں میں ایک جملہ کہہ کر فاروق اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ صدیق اکبر کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا اگر حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ نہیں بنتے تو اس زمین پر اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں۔ اتنے فتنے اٹھے تھے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں فتنے دبے رہے، فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ کسی کی کیا مجال کہ فتنہ انگیزی کر سکے، ایسا سسٹم بنا کے رکھا تھا فاروق اعظم نے، محاسبے کا، ملک کو چلانے کا، نظام خلافت کا۔ جب بات آئی ہے تو میں ذرا یہ وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں آخر کیا ایسی خوبیاں تھی کہ جس نے اسلام کو آدھی دنیا تک پہنچا دیا اور کسی دشمن کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دو مثال، کیونکہ مجھے تاریخ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک عام آدمی اٹھ کر کہتا ہے اے عمر اللہ سے ڈر۔ ایک بار نہیں، اس نے کئی بار کہا، دوسرے لوگوں کو غصہ آ گیا تو لوگوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر سزا دیں۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، ایسے لوگوں کا دنیا میں ہونا ضروری ہے جو امیر المؤمنین کو اللہ سے ڈرائے، اس کو کچھ نہ کہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ جو حضور کی زوجہ بھی ہیں، کچھ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہیں، ان کو خبر لگی کہ بہت سارا مال غنیمت آیا ہے تو کہنے لگے ابا حضور کچھ مجھے بھی دے دیں۔ فرمایا نہیں، گھر جاؤ، یہ مسلمانوں کا مال ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایاز نام کا ایک شخص جو کہ گورنر تھا، فاروق اعظم کو خبر لگی کہ وہ شان دکھانے کے لیے دروازے کے پاس ایک دربان رکھتا ہے اور بڑے پتلے پتلے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ فاروق اعظم نے خط لکھ کر بھیجا اور تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ اگر ایسا ہی ہے تو اس کو کہو کہ فاروق اعظم نے بلایا ہے، عمر ابن خطاب نے بلایا ہے۔ وہ آئے، کہنے لگے کیا سنتا ہوں، باریک کپڑے پہنتے ہو، شان دکھانے کے لیے دربان رکھتے ہو، اور میں نے تحقیق کی تو ساری خبریں صحیح معلوم ہوئی، آج کے بعد تم گورنر نہیں، تم جنگل میں جا کے بکریاں چراؤ گے۔ گورنر حضور کی امت کا صرف وہ بنے گا جو اپنے کپڑے کی فکر نہ کرے، اپنی رعایا کے کپڑوں کی فکر کرے، جو اپنے بدن کی فکر نہ کرے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرے، وہ گورنر بنے گا۔ ایسے فاروق اعظم تھے، سب کا ایک ایک کر کے حساب لیتے رہتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے اور لیٹتے تھے زمین پر، مگر ساری کفر کی دنیا کانپتی تھی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں نہ یہودی سر اٹھا سکے، نہ اور قومیں سر اٹھا سکی جن کو اسلام کی وجہ سے نقصان پہنچا، جن کے ملک چھن گئے، جن کی زمینیں چھن گئی، کوئی سر نہیں اٹھا سکا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 11 سال سے زیادہ حکومت کی، مگر آپ کے شروع کے جو 10 سال ہیں بڑے کامیاب رہے اس اعتبار سے کہ جس طرح فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام پھیل رہا تھا، اسلام پھیلتا گیا، لیکن 10 سال مکمل ہونے کے بعد اس امت کے لیے امتحان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا اصل میں کیا ہے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی، اس نے پوری تاریخ میں وہ کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو
اپنی مکارانہ چال سے وہ نقصان پہنچایا کہ ہم اسے بھول نہیں سکتے. میں صرف اس لیے دہراتا ہوں، ایک ابن سبا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا. یہاں نہ جانے کتنے سبائی اور کتنے ابن سبا آج بھی موجود ہیں جن کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس امت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ کون ہے ابن سبا؟ یہودی، مصر سے، یمن سے سفر کر کے مدینہ آتا ہے. مدینہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا ہے، بڑی عبادتیں کرتا ہے. عشاء میں سب سے پہلے آتا ہے لیکن مسجد سے سب سے اخیر میں جاتا ہے. فجر میں سب سے پہلے آتا ہے. لوگ اس کی عبادت کو دیکھ کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کو سب شیخ مدینہ کہہ کے پکارتے ہیں. یہ تو مدینہ کے بڑے بزرگ نکلے. اور وہ مدینہ میں مسجد میں بیٹھ کر دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا تھا، ورنہ در حقیقت وہاں بیٹھ کر اس نے سارا منصوبہ بنا لیا کہ مسلمانوں سے ہماری شکست کا ہم کو بدلہ کیسے لینا ہے اور ان کو آپس میں لڑا کر ان کے خون کو کس طرح سے بہانا ہے. اور انہوں نے ہمارے باپ دادا سے جو کچھ بھی کیا، زمینیں چھین لی، مدینہ سے نکالا، اس ذلت کا بدلہ کیسے لینا ہے. بیٹھے بیٹھے اس نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے سب سے پہلے اس چیز کا مطالعہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں. اس نے مطالعہ کیا، اس کے سامنے کئی ہستیاں آئی. مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ساری امت بے انتہا محبت کرتی تھی. اور پھر اس نے بیٹھے بیٹھے جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سب کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کی اور سب کے دستخط بھی اس نے سیکھ لیے کہ حضرت علی کا دستخط کس طرح سے ہے، سگنیچر. حضرت طلحہ کس طرح سے دستخط کرتے ہیں، حضرت زبیر کس طرح سے دستخط کرتے ہیں. ساری چیزیں اس نے سیکھ لی. اب ذرا اس کی چال دیکھیے. مسجد میں بیٹھ کر پہلے اس نے اپنے آپ کو منوا لیا کہ میں بہت بڑا پارسا ہوں، میں امت کا خیر خواہ ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، پکا نمازی ہوں، اور کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سب اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اب اس نے کیا کیا؟ خط لکھنا شروع کر دیا. عثمان غنی کے زمانے میں کیا خط لکھا؟ حضرت علی کے نام سے خط لکھا مصر کی طرف، حضرت طلحہ کے نام سے خط لکھا بصرہ کی طرف مثال کے طور پر، حضرت زبیر کے نام سے خط لکھا کوفہ کی طرف. خط میں کیا لکھتا تھا؟ اے مصر والو، آؤ عثمان کو خلافت سے محروم کرو اور علی کو خلافت پر بٹھا دو. اور خط کے نیچے حضرت علی کا دستخط کر دیتا. حضرت طلحہ کے نام سے خط لکھتا ہے بصرہ والو آؤ طلحہ کو خلیفہ بناؤ، عثمان غنی کو خلافت سے محروم کرو. حضرت زبیر کے نام سے خط لکھتا. اور جب اس خط میں مسلمان مولا علی کا دستخط دیکھتے، حضرت طلحہ کا دستخط دیکھتے، حضرت زبیر کا دستخط دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی. اچھا ابن سبا نے کس چیز کو بنیاد بنا کر عثمان غنی کو خلافت سے ہٹانا چاہا؟ اس کے لیے بھی اس نے بڑی چال اور بڑی مکاری سے کھیل کھیلا. توجہ فرمائیں، تاریخ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. اس نے تو پہلے مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ تم عثمان غنی کو خلافت سے محروم کرو اور مولا علی اس کے زیادہ حقدار ہیں، مولا علی کو خلافت کے منصب پر بٹھاؤ. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اور جگہوں سے خط مدینے کی طرف بھیجنے لگا. مدینے سے خط بھیجا دوسری جگہوں کی طرف اور دوسری جگہوں سے خطوط اس نے بھیجا مدینے کی طرف. کیا خط بھیجتا تھا؟ خط میں بھیجتا تھا مصر کا گورنر ٹھیک نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اس کو ہٹاؤ. بصرہ جاتا تھا، کوفہ جاتا تھا، یہاں کا گورنر ٹھیک نہیں ہے، عثمان غنی نہ جانے کیوں آخر گورنروں کو بدل نہیں رہے ہیں. مصر کا گورنر بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے کیوں عثمان غنی اس گورنر کو بدلتے نہیں. ابن سبا مدینہ میں رہ کر اس نے یہ کھیل کھیلنا چاہا مگر مدینہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے. وہ کہاں گیا؟ کوفہ گیا، بصرہ گیا، نئے نئے علاقوں میں گیا جہاں ابھی ابھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن کو اسلام کے بارے میں صحیح تفصیلات نہیں معلوم.
गांव गांव देहात देहात पहुंचा और उनमें ऐसे लोगों को तलाश किया जिन लोगों को इस्लाम की वजह से बड़ा दुख पहुंचा, जिनके ऐश और इशरत डूब गए, जिनके ऐश कदे जो है वीरान हो गए, इसलिए कि इस्लाम से पहले जो कुफ्र की दुनिया थी उनमें जिनके पास माल था उनका काम क्या था? शराब पीना और लड़कियों से खेलना। मगर इस्लाम के आने के बाद उनके ऐश कदे वीरान हो गए, मगर मजबूरन उनको मुसलमान अपने आप को कहलाना पड़ा। और उनमें जो नौ मुस्लिम थे वो जो ईमान तो जरूर लाए मगर उनका ईमान सहाबा की तरह नहीं था। इब्ने सबा गांव देहात बसरा शाम कूफा का सफर करके उसने ऐसे लोगों की एक जमात तैयार की जो इस्लाम से नफरत करती थी, जो इस्लाम से बदला लेना चाहती थी, और उसने सारे मुल्क में जाल फैला दिया। और फिर मिस्र में उसके साथ एक बड़ी जमात तैयार हो गई और उसने कहा कि देखो हम पहले ही खुतूत मदीना भेज चुके हैं, तवज्जो कीजिए, हम पहले ही खुतूत मदीना भेज चुके हैं उस्मान गनी को कि मिस्र का गवर्नर ठीक नहीं है, इनको हटाओ। और उन्होंने अभी हटाया नहीं, चलो सब मदीना चलते हैं। आखिर क्या बात है? हमको ऐसा खलीफा नहीं चाहिए जो हमारी फरियाद ना सुने, हम ऐसे को खलीफा नहीं मानेंगे जो हमारे साथ इंसाफ ना करे, हमारे जुल्म को दूर ना करे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये सारी फौज लेकर और सारे साथियों को लेकर, उसमें 9 मुस्लिम भी शामिल हो गए जो इसके फितने को समझ नहीं सके, सब साथ में मदीना गए। उस वक्त हुआ ये कि जो मदीना में फौजी थे, जो मदीने की सरहद की हिफाजत करते थे, उस्मान गनी ने उनको हज के लिए भेज दिया था। मदीने का कोई पहरेदार नहीं था, तो ये मदीने के अंदर दाखिल हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सबाई हैं और जो सीधा मौला अली के घर पे पहुंचे। कुछ लोग हजरत तलहा के घर पे पहुंचे, कुछ लोग हजरत जुबैर के घर पे पहुंचे, कहने लगे हमको ऐसा खलीफा नहीं चाहिए, हम आपको खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। ये कैसे खलीफा है? हमारी फरियाद नहीं सुनते, गवर्नर ऐसा ऐसा जुल्म करता है, लेकिन वो गवर्नर को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। तो मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, असल में वो इतनी बड़ी तादाद में आए थे और चूंकि चेहरा उनका मुसलमानों जैसा था, वो जबान से कलमा पढ़ते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। उन्होंने हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। हुआ असल में ये, इसको भी जरा नोट कर लें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे, बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं कि हजरत अब्दुल रहमान जो कि सिद्दीक अकबर के बेटे हैं वो कि उस्मान गनी के घर को घेर लिए थे। क्या उनको हकीकत की खबर नहीं थी? दरअसल बहुत बड़ा धोखा किया इब्ने सबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे के साथ। जब उस्मान गनी के पास आए ये सब लोग और कहने लगे कि मिस्र का गवर्नर बदलें, तो उस्मान गनी ने कहा किसको गवर्नर बनाना चाहते हो? तो इन्होंने कहा अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान को। उस्मान गनी ने कहा ठीक है, जाओ इन्हीं को लेकर जाओ, यही तुम्हारा गवर्नर है। अब वो सारे सबाई हैरत में पड़ गए कि हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो कामयाबी नहीं हुआ, ये जिनका हमने मुतालबा किया उनको हमारे साथ भेज रहे हैं। बहरहाल जब हजरत अब्दुल रहमान साथ में जा रहे थे इनके मिस्र की तरफ और हजरत अबू बकर ने उनको गवर्नर बनाया था, तो बीच रास्ते में इब्ने सबा ने ऐसा किया कि अपने एक साथी को एक खत दिया और उस खत में क्या लिखा था कि अब अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुल रहमान जैसे ही मिस्र पहुंचे इनको कत्ल कर देना। और उस खत में उसने दस्तखत किसका किया? उस्मान गनी का। और इब्ने सबा का वो साथी घोड़ा लेकर आगे दौड़ रहा था, उसे बुलाया गया। इब्ने सबा ने पूछा, अब्दुल रहमान ने पूछा कहां जा रहे हो इतनी तेज रफ्तारी के साथ? कहने लगे मुझे उस्मान गनी ने भेजा है। उस्मान गनी ने भेजा है? क्यों भेजा है? ये खत देकर भेजा है। हालांकि वो खत उस्मान गनी ने नहीं दिया था, इब्ने सबा ने दिया था। खत दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। उसने इसरार किया, जिद की, तो हजरत अब्दुल रहमान ने कहा कुछ तो बात है, मैं खत खोल कर पढ़ूंगा। जैसे ही खत खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि अब्दुल रहमान अबू बकर सिद्दीक के बेटे जैसे ही मिस्र पहुंचे इनको पकड़ लेना और इनको कत्ल कर देना। और यह खत उस्मान गनी की तरफ से है, इसलिए कि इब्ने सबा उस्मान गनी का भी दस्तखत जानता था। इतना सुनना था और इतना पढ़ना था। ये जो मिस्र जा रहे थे लेकर अब्दुल रहमान को गवर्नर के तौर पर, पलट के मदीना आ गए। अब उनको पहले ही से एक शिकायत थी कि गवर्नर बदलते नहीं,
اب جب حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کے قتل کی بات آئی تو اس کو اور افواہ بنا دیا اور کہنے لگے یہ کیسے خلیفہ ہیں کہ خلیفہ اول کے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خلافت کے حقدار نہیں ہے, یہ ظلم کر رہے ہیں, نا انصافی کر رہے ہیں. یہ کہتے کہتے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. کہنے لگے اگر تم نے خلافت نہیں چھوڑی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب مسلمان جو ہے اس بات کو لے کر حیرت میں ہے, کریں تو کیا کریں. یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, ان پر تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے, اور یہ آ کر عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا. 40 دنوں تک محاصرہ کیا. عثمان غنی کے گھر میں نہ ایک دانہ پہنچا, نہ پانی کا ایک قطرہ. جیسے تیسے زندگی گزری. آخر کار گھر کے اندر گھسے. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب جب عثمان غنی شہید ہوئے, ابن سبا اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا. کیا؟ خلیفے کا قتل. مسلمانوں کے خلیفے کا قتل کرو. اب اس کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسی چیز کو ایشو بنا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کی طاقت کو برباد کر دو. اس نے کہا, اس نے دو چیزیں پھیلائی. ایک تو یہ کہ مولا علی کی محبت کا دعویٰ کر کے مولا علی کے محبین کو کہ سب میں اپنے آپ کو شامل کر کے اس نے یہ جتایا کہ مولا علی کو خلافت کی مسند پر بٹھایا جائے. اور جب مولا علی مسند خلافت پر بیٹھے تو اس نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے جماعت کے ذریعے, اس لیے کہ اس کا جال بچھا ہوا تھا, بڑا مکار آدمی, اس نے یہ خبر پھیلائی کہ مولا علی نے ہی عثمان غنی کو قتل کرایا تاکہ اپنے لیے خلافت کا راستہ ہموار کر لیں. اب مسلمان شش و پنج میں, اب کریں تو کیا کریں. اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی کی بیوی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی اور وہ قرآن جس میں خون لگا ہوا تھا امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا تم اسی خاندان سے ہو جس خاندان سے عثمان غنی ہے, تو تم بدلا لو امیر المؤمنین کے خون کا. اور ادھر ابن سبا بھی ہوشیار تھا, جہاں اس کو موقع ملتا تھا لوگوں کو بھڑکاتا تھا. کس کے خلاف؟ مولا علی کے خلاف. اور ادھر مولا علی کو مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے بھی محنت کرنے والا یہی آدمی ہے. تو سیدہ عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر نے ایک مطالبہ کیا مولا علی سے. وہ مطالبہ کیا تھا؟ امیر المؤمنین کے خون کا بدلہ لیا جائے, جس نے بھی قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے. لیکن قاتل کی پہچان کیسے کریں؟ وہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے. پھر کیا ہوا؟ حضرت علی شیر خدا, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ اور زبیر کے درمیان جنگ ہوئی. یہی اس کا مقصد تھا ابن سبا کا. جنگ ہوئی لیکن صلح ہو گئی. سید عائشہ کو خیریت کے ساتھ مولا علی نے مدینہ بھیج دیا. صلح ہو گئی تھی, رات کو صلح ہو گئی تھی کہ نہیں جنگ نہیں کریں گے بہر قیمت. لیکن رات کا کچھ حصہ گزرا, ابن سبا کو ایسا لگا کہ اگر مسلمان پھر سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو میرا جو مقصد ہے وہ تو ناکام ہو جائے گا, اور میں نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایک کام کرو, جب مولا علی کے خیمے والے اور عائشہ صدیقہ کے خیمے والے سو جائیں, کچھ لوگ مولا علی کے خیمے پر حملہ کر دینا اور کچھ لوگ عائشہ صدیقہ کے خیمے پر حملہ کر دینا. عائشہ صدیقہ کے خیمے والے یہ سمجھیں گے کہ صلح ہوئی تھی, مولا علی نے صلح کو توڑ دیا, اور مولا علی کے خیمے والے یہ سمجھیں گے کہ عائشہ کے خیمے والوں نے حملہ کیا, انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. پھر آپس میں مسلمان بڑھ جائیں گے. لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی, خون بھی بہا, بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے, لیکن آخر کا نتیجہ یہ نکلا اس جنگ کا کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی. وہ مسلمان جو پوری دنیا میں اسلام کے نور کو پھیلا رہے تھے اب آپس میں لڑنے لگے. اور لڑا کون رہا ہے؟ ایک یہودی. آگے بڑھیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے گورنر ہیں, ان کی اپنی ایک طاقت ہے, ان کی اپنی ایک فوج ہے. ان کو بھی بھڑکانے کی بہت کوشش کی, بدلہ لو, تم نہیں بدلہ لوگے تو کون بدلہ لے گا, وہ تمہارے خاندان کے ہیں. مگر حضرت امیر معاویہ بہت مدبر صحابی تھے. بولیے سبحان اللہ. آپ نے کہا مجھے کوئی حرج ہی نہیں ہے, میں مولا علی کو خلیفہ مان لوں گا, بس بات اتنی ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں,
بات ختم. میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, میں اپنا خلیفہ مان لوں گا میں, لیکن اس کے بغیر نہیں. اس لیے کہ آج اگر امیر المؤمنین کے خون کا بدلہ نہیں لیے تو امیر المؤمنین کے خون کی اہمیت نہیں رہے گی, تو عام مسلمان کے خون کی کیا اہمیت رہ جائے گی. امیر معاویہ کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن مولا علی کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے ہی قتل کیا تھا. یہ سبائی اپنے آپ کو کہتے تھے, سب کی بات نہیں کرتا, جو سبائی تھے جنہوں نے مولا علی کی محبت کے نام پر مولا علی کے لیے راستہ ہموار کیا اور لوگوں کے ذہن کو گمراہ کیا. تو مولا علی نے مجبوری کے تحت خون عثمان کا بدلہ آپ نے نہیں لیا, اس لیے کہ اگر آپ اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو دنیا کے سامنے یہ میسج جاتا کہ علی خلیفہ بننے کے بعد اپنے ہی ماننے والوں کو مار رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے حالات کیسے ہو گئے. اب یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے کہا کہ یا تو خلیفہ مانو, کیونکہ مجھے سارے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, مگر امیر معاویہ کا ایک ہی مطالبہ, مان لوں گا, خون عثمان کا بدلہ چاہیے. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میدان میں پھر سے مسلمان ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. کچھ لوگ امیر معاویہ کی طرف سے, کچھ لوگ حضرت علی کی طرف سے. لڑے, خون بہا, 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. چال کون کھیل رہا ہے؟ یہودی. ادھر مولا علی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ امیر معاویہ سے مطالبہ کرو خلافت کا, اور ادھر جا کے امیر معاویہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ خون کا مطالبہ کرو, اور دونوں کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور بیچ میں بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے. یہ وہی ابن سبا ہے جس نے دیہات, گاؤں, قصبے میں جا جا کر محنت کی اور لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی, علی اہل بیت سے ہیں, علی نبی کے گھر والوں سے ہیں, یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے, یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں خلافت کے, ان کے علاوہ ہم کسی کو تسلیم نہیں کریں گے. اور کچھ لوگوں کو اہل بیت کی محبت میں مولا علی کی طرف پھیر دیا, اور کچھ لوگوں کو کے ذہن کو گمراہ کر دیا حضرت عثمان غنی کے خون کے حوالے سے. خون عثمان کا بدلہ مسلمان تم نہیں لوگے تو کون لے گا. بہرحال جنگ ہوئی, لیکن مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہونے والی تھی, لیکن اس صلح کو ناکام بنانے میں بھی سبائیوں کا ہاتھ ہے, ابن سبا کا ہاتھ. صلح نہیں ہو سکی. آخر کار مولا علی خلافت کیے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا, وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے. مولا علی 4 سال خلافت کر کے اس دنیا سے چلے گئے, اور ابن ملجم خارجی نے آپ پر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جا رہے تھے اس نے تلوار سے حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے. یہ خارجی کون ہے؟ توجہ کیجئے. جب رات کو حضرت امیر معاویہ اور مولا علی میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں دیکھی تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا بس کرو, حضور کی امت کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے, بس کرو, صلح کر لو. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا دیکھو اللہ کی کتاب کو ہم بھی مانتے ہیں, شیر خدا بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو فیصل بناؤ, اور اللہ کی کتاب کو فیصل بناؤ, جو یہ فیصلہ کر دے ہمارے لیے قابل تسلیم ہے اور شیر خدا کے لیے بھی. مولا علی نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی منظور ہے, میں بھی نہیں چاہتا کہ حضور کی امت کا خون بہے. ابھی ادھر یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ سبائیوں کی ایک سازش اور سامنے آئی. وہ کیا کہ کچھ لوگ اٹھ کر کہنے لگے نہیں ہم تو صرف حاکم اللہ کو مانتے ہیں, یہ مولا علی کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے اور امیر معاویہ کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے, یہ لوگ حاکم کب سے بن گئے, ان کو کوئی موقع چاہیے تھا. ہم حاکم اللہ کو مانتے ہیں, ان کے سوا کسی کو نہیں. یہ انسان حاکم نہیں بن سکتا, اصل میں ان کو ہٹنا تھا وہاں سے. تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے صلح کو ناکام کیا اور الگ سے ایک فرقہ بنایا, یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی ہیں. یہ پہلے آئے تھے مولا علی کی محبت میں اور اپنے آپ کو مولا علی کی محبت کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے بڑا دعوے دار بتاتے تھے. پھر یہی لوگ جب فیصلے کی بات آئی تو پیچھے مڑ گئے. یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے دل میں مولا علی کی محبت صحیح معنوں میں نہیں تھی, ورنہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کی بات آئی تھی, صلح کر لیتے, لیکن ہٹ گئے. صلح نہیں ہو سکی اور آخر کار نتیجہ کیا ہوا, مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے.
کچھ امیر معاویہ کے ماتحت، کچھ مولا علی کے ماتحت. اب توجہ کیجئے، اب نبی کے اس شہزادے کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیجئے جس نے امت کے بہتے ہوئے خون کو روک لیا، جنہوں نے امت کے خون کے سیلاب پر بند باندھ دی. اب سلام کیجئے اس امام حسن کو. یہی یہ بات ہے جو میرے آقا نے اپنے زمانے میں فرما دی تھی، ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے حسن، اور ان قریب میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ دو مسلم جماعتوں کے درمیان صلح پیدا کر دے گا. امیر معاویہ اپنے مطالبے پر قائم ہے، حسن خلیفہ مان لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لو. امام حسن نے کہا دیکھو اب میں حضور کی امت کے خون کو بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تم دیکھ رہے ہو عثمان غنی کے زمانے سے جو خون بہنا شروع ہوا ہے ابھی تک خون رکا نہیں ہے. تم کو خلافت چاہیے تو تم خلافت لے لو مجھ سے، میں خلافت سے دستبرداری کے لیے تیار ہوں. امام حسن نے خلافت، ارے وہ کرسی جس کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، وہ کرسی جس کے لیے باپ بیٹے کا خون بہا دیتا ہے، وہ کرسی جس کے لیے خاندانوں کا خون بہہ جاتا ہے، جس کے لیے انسان کچھ بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، میرے آقا امام حسن نے اسی خلافت کو حضور کی امت کی خاطر چھوڑ دیا. چھوڑ دیا آپ نے. اور پھر یہی وہ وقت ہے کہ جب ابن سبا کا جو سفر تھا یہی رک گیا اس کا سفر، اس لیے کہ مسلمان پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور پھر مسلمانوں کی طاقت ایک ہو گئی. اب پھر سے مسلمان جس طرح فاروق اعظم کے زمانے میں بڑھ رہے تھے زمین پر بڑھنے لگے. اب کوئی مسلمانوں کو روکنے والا نہیں ہے. اب مسلمان پھر سیل ربا کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں. اور امیر معاویہ اور امام حسن کے درمیان ایسی محبت، سبحان اللہ، یہ محبت بتاتی ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں کچھ نہیں تھا، کھیل کوئی اور کھیل رہا تھا. اتنی محبت. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں لاکھ درہم جو ہے ہدیہ بھیجتے تھے. ایک مرتبہ صرف ہدیہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی تو بڑی متانت کے ساتھ عرض گزار ہوئے کہ حضور آج ہدیہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، مجھے معاف کیجیے گا. میں تو کل بات کروں گا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اور شیعہ فرقے کی حقیقت کے تعلق سے. میں نے آج صرف ایک اینٹ رکھ دی ہے کہ اگر ہمیں اس وقت سمجھنا ہے کہ شیعہ کون ہے، شیعیت کی حقیقت کیا ہے، یہ جو قرآن اپنے پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ اصل میں کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی فرقہ ہے جس کی بنیاد ابن سبا نے رکھی ہے. یہ یہودیوں کی سے سب کچھ لیتے ہیں اور یہودیوں کے منصوبے کے مطابق کام کرتے ہیں. میں یہ کل ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ شیعوں کے جتنے عقائد ہیں ان سارے عقائد کا آپ غور سے مطالعہ کیجئے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شیعہ فرقہ ایک یہودیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس ہتھیار کا استعمال انہوں نے اس وقت کیا جب حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے. اور اس ہتھیار کا استعمال یہودیوں نے اس لیے کیا، ابن سبا نے مسلمانوں کا چہرہ کیوں بنایا تھا، وہ نمازیں کیوں پڑھنے لگا، مسجد سے محبت کیوں کرنے لگا، اس نے اپنے حلیے کو کیوں بدل دیا، مسلمانوں کا رخ کیوں اپنایا اس نے، تاکہ لوگ اس کو مسلمان سمجھیں. اگر وہ یہودی کے روپ میں آتا تو کوئی اس پر بھروسہ کرتا؟ نہیں کرتا. اگر وہ مسلمانوں کا رنگ اختیار نہ کرتا تو وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. یہ ابن سبا کون ہے؟ اٹھا کر پڑھیے تاریخ. یہ یہودی نسل ہے اور اس نے سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ اپنی ذلت کا بدلہ لے سکے اور واپس یہودیت کو دنیا میں ایک سردار قوم کی حیثیت سے پیش کر سکے. آج میں کیا بتاؤں میرے جوانوں کو، میسج کے طور پر، پیغام کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہودی کون ہے سمجھ گئے؟ جو کبھی ہمارے نہیں ہوئے. اور قرآن نے کہا، جو میں نے آیت پڑھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، ایمان والو
تمہارے سخت دشمن یہودی ہیں. کبھی ان کو رازدار نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوشیار کیا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یا اللہ پھر ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا خیر خواہ تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. یہ نہیں ہو سکتے. یہ اپنے پیٹ کے فائدے کے لیے اور اپنے مفاد کی خاطر پوری دنیا کو جلا کر رکھ دیں گے، مگر ان کو احساس نہیں ہوگا، ان کو اپنی بادشاہت چاہیے. یہودیت کا مطالعہ آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے، دنیا کے ماحول کو سمجھنے کے لیے، فتنوں کو سمجھنے کے لیے، حالات کے رخ کو سمجھنے کے لیے. مگر میں ان جوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں جن کو واٹس ایپ اور فیس بک سے فرصت نہیں، جن کو ٹائم ملے تو گیم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ گیم کھیلتے ہیں، 2 گھنٹہ گیم کھیلتے ہیں. آج یہودی کہاں ہے اگر میں پوچھ لوں تو کوئی بتا نہیں پائے گا الا ماشاء اللہ. اسرائیل کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ سارے یہودی وہیں بستے ہیں. اور کون سا پڑھا لکھا آدمی نہیں جانتا کہ اس وقت پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں اسرائیل نے لے لیا ہے، پوری دنیا کو. اور ان کی سازشیں اب بڑھتی جا رہی ہے. وہ عرب کی زمین جس کی اللہ نے قسم کھائی، وہاں اب ناچ گانے ہو رہے ہیں. دنیا کے اسٹاروں کو بلایا کر ان کو نچایا جا رہا ہے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ سب تماشا نہیں ہے، یہ بہت بڑے طوفان کی طرف اشارہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. اور اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو تاریخ اٹھا کے پڑھیے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے. یہ یہودی ہمارے کبھی نہیں ہو سکے. انہوں نے بہت نقصان پہنچایا حضور کی امت کو، انہوں نے بہت دھوکے دیے، بہت دغا کیا. ہم کو اسی دن ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن افسوس، افسوس ان لوگوں پر جو عربی بولتے بھی ہیں، عربی سمجھتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو کیا کیا نہ جانے کہتے بھی ہیں، لیکن ان کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جس اسرائیل نے فلسطینیوں کا اتنا خون بہایا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. جس نے شام کو برباد کر دیا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. جس نے غوث پاک کا بغداد لوٹ لیا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. جس نے لبنان کو خاک و خون میں تڑپا دیا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. جس نے افغانستان کے لوگوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے پر مجبور کر دیا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. جس نے ہمارے جوانوں کو فحاشی کی وجہ سے اور بے حیائی کی طرف لے جا کر ان کی جوانیاں برباد کر دی، ان کی حیا کو لوٹ لیا، ان کی نظروں کی حیا کو لوٹ لیا، ان سے دین چھین لیا، سب کچھ ہمارا چھین لیا. یہ یہودی رہتا اسرائیل میں ہے مگر یہ دشمن ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے. آج کوئی ٹک ٹاک اسٹار ہو یا کوئی کسی دنیا کا اسٹار ہو، کیا ہمارے جوانوں کے اندر یہ جنون پیدا نہیں ہو گیا ہے کہ ایک اسٹار جیسا پینٹ پہنتا ہے وہی پینٹ یہ خریدنے کے لیے دوڑتے ہیں اور اسی کو پہن کر عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں. واہ رے مسلمان، تجھے اپنے دشمن کی خبر نہیں تو کیسے جیے گا اس دنیا میں. تجھے اپنے اصل دشمن کی خبر نہیں، تو اپنے دشمن کو سینے سے لگا کے رکھا ہے، ان کی تہذیب کو گھر میں نافذ کر کے رکھا ہے. اپنے بچوں کو وہ پہناتا ہے جو دشمن پہنانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو وہ دکھا رہا ہے جو دشمن دکھانا چاہتا ہے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو ویسا بنا رہا ہے جیسا دشمن بنانا چاہتا ہے، اور خود ویسا بن گیا ہے جیسا دشمن تجھے دیکھنا چاہتا ہے. تجھے بہت خطرہ ہے. ہوش کرے مسلمان، ہوش کر. یہ دین جسے اسلام کہتے ہیں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ہمیں ہی بچانا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرے. کس کو مرنا نہیں ہے صاحب اور کس کو حضور کے سامنے نہیں جانا ہے. کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ کبھی تو سوچیں. مجھے بتائیے، آپ کا بچہ ضد کرے تو آپ ان کو الگ سے ایک موبائل خرید کر دے دیتے ہیں کہ چلو وہ دو ہو، ایک موبائل سے لڑائی ہو جاتی ہے، 2 لا کر دیتا ہوں، تم اس میں کھیلنا، تم اس میں کھیلنا. لیکن گھر میں 4 موبائل ہیں، کیا 4 قرآن بھی ہے؟ بتاؤ مجھ کو. گھر میں 5 موبائل ہیں، کیا 5 مصلے بھی ہیں؟ بتائیے مجھ کو. اگر گھر میں 5 موبائل ہیں
کیا ہمارے گھروں میں 5 صفحے کی مصطفیٰ کی زندگی کی کتاب بھی ہے؟ مانا پورا گھر سجا ہوا ہے، لاکھوں روپے لگے ہوں گے ڈیکوریشن میں، لاکھوں روپے لگے ہوں گے، کیا 10 صفحے کا کتاب چابی ہے اسلام کے بارے میں؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ مسلمان بن کر جینا نہیں چاہتے کیا؟ اسلام پسند نہیں ہے کیا؟ یاد رکھنا، جس دن دل سے اسلام کی محبت نکل گئی اسی دن سے ہماری ذلت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اور میرے رب نے فرمایا میرے بندو یہ جو میں نے تم کو دیا ہے نا، اسلام جو دیا ہے نا، یہ ایسا دین ہے کہ اس دین کو میں اپنا دین کہہ رہا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا اس کو چھوڑنا مت، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ ہماری ذلت کی کہانی صرف اتنی ہے صاحب کہ ہم نے حضور کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا، اور حضور نے جن چیزوں کو پسند کیا ہم نے ان چیزوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہودی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ آج کا پیغام ہے۔ کل آپ سنیں گے کہ ابن سبا نے لوگوں کو کیا کیا عقیدہ دیا، کیا کیا نظریہ دیا، اور آج جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ ہم جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر کربلا سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کسی صحابی کے تعلق سے دل میں کوئی بات نہیں رہے گی، پھر کربلا کی سچی تصویر سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے ان ظالموں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان شریروں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ مصطفیٰ کی امت کو عزت عطا فرمائے، اللہ مصطفیٰ کی امت کو پھر سے وہ بلندی عطا فرمائے۔ مالک ہم کو امت کا درد اور احساس عطا فرمائے، ہمیں اپنے لٹے ہوئے سامان کے احساس کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر جوان کو حضور کی امت کو آگے بڑھانے کے لیے سپاہی بنا دے، ان کے بازوؤں میں اللہ طاقت عطا فرمائے، ان کو سوچ اور جذبہ عطا فرمائے، سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، ذوق بندگی عطا فرمائے، شوق عبادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ آپ حضرات جلدی جلدی بیٹھ کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔